کرو، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اور یہاں پر عجیب بات، قرآن فرماتا ہے یا بنیہ انی اذبحک فانظر ماذا، اے میرے بیٹے، اگر کہہ دیتے اے بیٹے بات پھر بھی وہی تھی، لیکن فرمایا اے میرے بیٹے انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی اسماعیل تھا، یہ نہیں کہا کہ اے باپ، فرمایا یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ باپ کی محبت اے میرے بیٹے، بیٹے کی محبت یا ابتی اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، رب کا حکم ہے دیر مت کیجئے، کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اگر یہاں پر حضرت اسماعیل یہ کہتے کہ ابو جان خواب آیا ہے، جیسے آپ کی مرضی، بات پھر بھی اطاعت کی تھی۔ اگر یہ کہہ دیتے ابا ٹھیک ہے ذبح کرنا ہے، کچھ وقت انتظار کیجئے طریقے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، پھر بھی اطاعت تھی، پھر بھی فرما برداری تھی۔ لیکن حضرت اسماعیل نے جواب بڑا خوبصورت، یہ پیغمبر تھے نا، پیغمبر کے بیٹے تھے، انہی کی صلب سے نور محمدی چل کر حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ یا اباتی افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ لمحہ دیر مت کیجئے، رب کا امر ہے کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابو جان آپ ایسا کریے کہ جب آپ نے مجھے ذبح کرنا ہے نا تو رسی کے ساتھ میرے پاؤں ہاتھ باندھ دیجئے، آخر گردن پر چھری چلنی ہے، تو لہذا میں تڑپوں گا، تو میری تڑپ کو آپ دیکھ کر کہیں گھبرا مت جائیں اور چھوڑ نہ دیں، کہیں اللہ کے امر کو ادھورا نہ چھوڑ دیں۔ تو اے میرے ابو جان آپ اچھے طریقے کے رسی کے ساتھ مجھے باندھ دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی کے ساتھ باندھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے باپ بیٹا، اسلما کہتے ہیں دونوں کی رضامندی کو، ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم دینے پہ راضی، اسماعیل لینے پہ راضی ہو گیا۔ جب دونوں راضی ہو گئے تو حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، دو مفسرین نے قول بیان کیے، ایک پیشانی کے بل لٹایا، گردن پر چھری چلانا چاہتے۔ دوسری روایت مفسرین نے یہ لکھے جس طرح ہم جانور کو اس کا سر پیچھے موڑ کر اور گردن کو کشادہ کر دیتے ہیں تاکہ جب وہ چھری چلے اور پورا جو اندر والا جو اس کا حلق ہے، جو جوڑ ہے، وہ سامنے واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے نرگٹ پر چھری چلانی ہے، کیسے چلانی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی جس طرح جانور کو رکھتے اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھا گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بول پڑے، فرمایا اے ابو جان آپ رسیاں کھول دیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا عجیب بات ہے، پہلے تم نے کہا کہ باندھو میں نہیں تڑپوں گا، کہیں میں تڑپوں نہ، اب کھولنے کا کہہ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہیں پیچھے تو فرمایا نہیں ابو جان ہرگز ایسا نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں رسیاں کھول دیجئے تاکہ کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے رسیوں سے باندھا ہے۔ ابو جان کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے، رسیاں کھول دیں، وحدہ لا شریک کی قسم میں چھری چلائیں گے، میں تڑپوں گا نہیں۔ جو ان کا ادب یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامتی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں، اب چھری نہیں چلتی، دوسری مرتبہ پھر چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ حیران ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پتھر پر چھری مارتے ہیں، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسماعیل کے نرم و نازک بدن پر چلاتے ہیں، بال بھی نہیں کاٹتی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے چھری تو کیوں حلق نہیں کاٹ رہی، تو کیوں نہیں چل رہی؟ تو چھری نے بزبان حال سے کہا کہ یا نبی اللہ الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی 70 مرتن، خلیل مجھے 1 مرتبہ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، رب جلیل مجھے 100 مرتبہ 70 مرتبہ نہ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا تیرا کام ہے کاٹنا، تو اپنی فطرت دکھا۔ تو چھری عرض کرتی ہے کہ میں کیسے فطرت دکھاؤں جب میری فطرت اس کے دست قدرت میں ہے، میں چلوں گی تو رب کا امر ہوگا تو چلوں گی۔ اب حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تیرا کام ہے کاٹنا، تو کاٹ۔ اب چھری کہتی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، فرمایا وہاں تو اللہ کا امر تھا، آگ گلزار بن گئی، فرمایا یہاں بھی اللہ کا امر ہے، مجھے نہیں کاٹنے دے رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی تھی، پھر زور کے ساتھ اپنا گھٹنا مبارک اپنے بیٹے اسماعیل کے سینے پر رکھا، زور سے چھری چلائی، جب خون کا فوارہ نکلا تو حضرت ابراہیم خوش ہوئے، قربانی ہو گئی، چھری چل گئی، خون نکل آیا، گلا کٹ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پٹی جب اتاری تو دیکھا حضرت اسماعیل دائیں طرف کھڑے ہیں، نیچے دمبا ذبح پڑا۔ سبحان اللہ۔ رب کا نظام قدرت دیکھیے کہ حضرت اسماعیل اب سینے پر، بیٹے کے سینے پر گوڈا ہے، بیٹے کے سینے پر یہ ہے، لیکن جب چھری چلاتے ہیں پھر بھی گوڈا سینے پر ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں نیچے دمبا ہے، اسماعیل پاس کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ دمبا تھا جو جنت میں چرتا رہا، اور حضرت جبریل امین لے کر آئے رب کے امر کے مطابق، اور جبریل امین لے کر آئے امر کے مطابق، جب لا رہے تھے تو جبریل امین کے یہ کلمات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت دمبے نے کہا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے فرمایا وللہ الحمد۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اکبر، دمبے نے کہا وللہ الحمد، تو یہ تکبیر تشریق بن گئی۔ بات نہیں سمجھی؟ یہ سکہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اکبر، دمبے نے بول کہا وللہ الحمد، چھری چل گئی، قربانی ہو گئی۔ تو حضرت جبریل امین پاس کھڑے ہیں، فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آپ بتائیں کتنے بڑے امتحان، آگ میں جانا، بچپن میں کافروں سے جنگجوئی کرنا، ہاں جی، پھر عمر کے آخری سے میں بیٹا دینا، پھر چٹیل میدان پر چھوڑنا، پھر ان کی قربانی کرنا وغیرہ وغیرہ، کتنے امتحان، جتنے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے شان و عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ تمام نبی و رسولوں کے بعد، تمام نبی و رسولوں میں ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جی دوسرا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، محض ان قربانیوں کی وجہ سے، ان امتحانات کو ہنس کر قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، آج جو حاجی قربانی کرتے ہیں، جو سعی کرتے ہیں، جو کچھ بھی حج کے جو مسائل ہیں ان کی ادائیگی کرتے، یہ در حقیقت ایک پیغمبر کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا موقع اس پیغمبر کی یاد کو تازہ کرتا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آخری مسئلہ، گفتگو ختم۔ 9 ذی الحج کو صبح نماز فجر کے بعد فرض نماز جب پڑھ لیں تو 3 مرتبہ ہر مسلمان پر یہ تکبیر پڑھنا مستحب ہے، 1 مرتبہ واجب ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ 3 مرتبہ مستحب ہے، 1 وارہ لازمی ہے، 2 واری مستحب ہے۔ 1 واری پڑھ لو گے ٹھیک ہے، پڑھنی ضرور ہے۔ ایک ایڈی لمبی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے عمل دی توفیق بخشے۔ باپ اب 13 کیا